السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کو ہم نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے کہ کیا دنیا میں جو ہمارا جیون ساتھی ہوتا ہے وہ ہمیں جنت میں بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ملے گا تو اس کے اندر جو کمی بیشیاں ہیں، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے ہوں، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا نا، تو کیا ان کمی بیشیوں کے ساتھ ملے گا یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا میں انسان جو بہترین خزانہ جمع کرتا ہے، اس میں سے بہترین خزانہ اس کی نیک اور صالح بیوی ہے۔ تو بیوی خزانہ ہے اگر نیک اور صالح ہو، یہ بات یاد رکھیں، اور شوہر بھی اسی طرح کیا ہے، خزانہ ہے کہ اگر نیک اور صالح ہو، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور جنت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اصل خزانہ تو وہی ہوا کہ یہاں کا ساتھ تو ہے، لیکن اگر وہاں کا ساتھ بھی چاہیے تو نیک اور صالح۔ اچھا، جنت میں جنتیوں کا بہترین خزانہ ان کی نیک بیویاں ہوں گی، جو ایک نئی شکل و صورت میں ان کو دوبارہ مل جائیں گی۔ جیسا کہ دنیا میں جو مرد ہیں ان میں جو کمی بیشیاں ہوں، کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے نا، کسی کے غصے کی تیزی ہے، کسی کی ہائٹ میں کمی ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی بہت موٹا ہو جاتا ہے، بال گر جاتے ہیں، یہ ساری کمیاں جسمانی طور پہ۔ اچھا، روحانی پرابلمز بھی ہوتی ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، یہ ساری تکلیفیں، مسائل، مشکلات، یہ سارا کچھ نکل جائے گا۔ اچھا، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اگر کسی کو معذوری ہو تو کیا برزخ میں بھی معذوری ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو معذوری ہے نا، یہ جسمانی ہے، یا جسم کے ساتھ دفن ہو گئی۔ روح معذور نہیں ہوتی آپ کی، روح نہ اندھی ہوتی ہے، نہ بہری ہوتی ہے، نہ گونگی ہوتی ہے، نہ لنگڑی ہوتی ہے، نہ دماغ میں اس کے کوئی مینٹل النس ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی ہارٹ پرابلم ہوتا ہے، نہ اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ روح کے یہ مسائل نہیں، جسم کے مسائل ہیں۔ جسم تو آپ نے دفن کر دیا، تو روح برزخ میں ان مسائل سے دوچار نہیں ہوتی۔ یہ معاملے دنیا تک ہیں اور دنیا میں ختم ہو گئے، اور اسی طرح جنت میں بھی اگر کسی میں کوئی کمی بیشی ہے تو اسے دور کر کے اسے جنت میں ایز اے پرفیکٹ بینگ داخل کیا جائے گا۔ تو وہ جتنی کمیاں تھیں وہ دنیا تک تھی، عقل کا معوف ہو جانا، کسی جز کا نہ ہونا، آنکھ سے دیکھ نہ پانا، کان سے سن نہ پانا، یہ تمام چیزیں یہیں تک ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے کہ جنت میں ان کے خاندان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ خاندان کے تمام نیک مرد، عورتیں، بچے تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ اللہ ان کو اکٹھا فرما دے گا۔ اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے سورہ الرعد میں کہ ایسے باغ جو ان کی ہمیشہ کی رہنے کی جگہ ہوں گی، ہمیشہ کی قیام گاہ ہوں گی، جو خود بھی ان میں داخل ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ اولاد جو صالح ہیں، یعنی ان میں وہ نابالغ کی بات نہیں ہو رہی، بلوغت کو جو پہنچ گئے ان میں صالحین کے لیے جنت ہے۔ یعنی یہاں پہ ایمان آف کورس پہلی اول شرط ہے، نیک اعمال پھر ایمان کے تابع۔ اچھا، کسی جنتی کی بیوی اگر نیک و متقی ہوئی تو اسے جنت میں اس کے ساتھ حوروں کی سردار بنا کے رکھا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کی عورت ہے، یہ جو جنت میں جائے گی تو یہ حوروں کی سردار ہوگی۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں کتاب بدع الخلق باب ہے ما جاء فی صفت الجنہ، اس میں حدیث 3074، اور پھر صحیح مسلم میں بھی کتاب الجنت وصفت نعیمہا میں آتی ہے حدیث 2834 کہ بعض جنتی ایسے ہوں گے جن میں سے ہر فرد کو دنیا سے دو بیویاں عطا ہوں گی، یعنی وہ دنیا والی عورتیں جو صالحین میں، تو پھر وہ 2 سردار ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ ان جنتیوں کی بیویوں کو ہم خاص طور پہ نئے سرے سے پیدا کریں گے۔ تو اگر کسی عورت میں کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے جو وہ سمجھتی ہے کہ بھئی اسے ایسا ہونا چاہیے تھا اور وہ ایسی ہے، وہ تمام آپ کے ذہن میں جو معاملے ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسا کر کے پیش کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں نا پرفیکٹ۔ اچھا، پھر جنت میں یہ معاملہ بھی ہوگا جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں
کہ آپ چاہیں تو اپنے چہرے بھی بدل سکتے ہوں گے، اور پھر سب کو آپ کے نئے چہرے سے آپ کی پہچان کرا دی جائے گی کہ اب یہ وہ شخص ہے، تو اب سب آپ کو اس نئے چہرے سے جانیں گے، تو آپ کو اپنے آپ کو ری انٹروڈیوس نہیں کروانا پڑے گا۔ اچھا، پھر یہ عورتیں قرآن میں آتا ہے ان کی یہ کنواریاں بنا دی جائیں گی، اور جب میاں بیوی ملیں گے اس کے بعد عورت پھر کنواری ہو جائے گی، مطلب کنواری جیسے ہوتی ہے عورت ویسی ہو جائے گی، اور وہ اپنے شوہر کی عاشق ہوگی اور اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی۔ اچھا، جنت میں جانے والی ہر عورت خواہ مرنے سے پہلے شادی شدہ ہو یا بوڑھی ہو کے مر گئی ہو یا کسی عمر میں گئی ہو، جب جنت میں جائے گی تو کنواری بھی ہوگی، اس کی کیسی ہی طبیعت ہو، ان رومانٹک بورنگ قسم کی، نرڈ ٹائپ کی ہو، جو بھی ہو، وہ عاشق مزاج ہوگی، اپنے شوہر پہ جان چھڑکنے والی ہے، اور شوہر بھی اس سے اتنی ہی والہانہ محبت کرنے والا۔ ایسے دنیا میں ہوتا ہے نا، بعض شوہروں بیویوں میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، وہ باہر انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کے گھر میں ہے بیوی لیکن کوئی اس سے نہ کوئی تعلق اس طرح کا نہیں رکھا، بس بہت ہوا تو کچھ ایسے ہیں کہ اپنی ہوس پوری کی اور بس پھر چلتے بنے، یعنی کوئی ان کا کوئی محبت کا، مودت کا، پیار کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بیوی سے۔ وہ ایک عجیب کیفیت میں شادی شدہ زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ جنت میں یہ معاملے نہیں ہیں، یاد رکھنا، جنت میں یہ معاملے نہیں ہیں۔ اور ہم عمر یعنی کہ ہم یعنی ایک عمر میں قریب ہوں تو ایک عجیب، ایک الگ قسم کا انڈرسٹینڈنگ اور ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، ایک آپ بہت ہی زیادہ بڑی عمر اور ایک کوئی بہت ہی چھوٹی عمر کی بچی سے اس کی شادی ہو جائے، بہت بڑی عمر کی عورتوں کسی کم عمر لڑکے سے شادی ہو جائے، تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، وہ الگ الگ جنریشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو اتنا فرق نہیں آتا تھا، لیکن اب تو ہر 5-6 سال میں، 7 سال میں بہت فرق آ جاتا ہے، بالکل تھاٹ پروسیس ایک الگ ہی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں یہ جو جین زی ہیں اور یہ جین الفا ہیں، جین بیٹا ہیں، ان کے اندر بڑا ایک فرق ہے، اور پچھلی جنریشنز بیبی بومرز وغیرہ سے تو ہم آہنگی ہوتی ہی نہیں، ان کی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچے جو ہیں وہ اس قسم کی زبان بولتے ہیں کہ آپ کو اس کا شاید مطلب بھی نہ پتہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کتنے لوگ اسکبٹی جانتے ہیں، اورا جانتے ہیں، رز جانتے ہیں؟ یہ زبان ہے ان کی، یہ 8-8 10-10 12-12 سال کے بچوں کی یہ اس قسم کی ورڈز یوز کرتے ہیں اپنے کانورسیشن میں۔ آپ کو ککھ نہیں سمجھ میں آنی ان کا کیا مطلب ہے۔ اگر انگریزی جانتے بھی ہوں تو یہ اسکبٹی کیا ہوتا ہے بھائی، یہ رز کیا بلا ہے، یہ اورا کیا ہوتا ہے، اس قسم کی عجیب سی باتیں، اور بہت سارے الفاظ ہیں جو اپنے روزمرہ زندگی میں یہ استعمال کرتے ہیں اور کہنے کو انگریزی بول رہے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ ہم عمر ہوں گی، ہم آہنگی ہوگی، ہم مزاج ہوں گے، عاشقانہ مزاج کے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ بس سارا وقت عشق ہی لڑا رہے ہیں۔ ہر چیز وہاں پہ اپنی ایک پرفیکشن کے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النبا میں بھی فرماتا ہے نا، وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، سورۃ النبا میں وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور 9 خیز ہم عمر لڑکیاں۔ بہرحال ایک سوال آیا تھا تو اس کو ہم نے ذرا تفصیل سے آج دیکھ لیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔